اس نے صحابہ کی جماعت کے اندر مل کر اتنا بڑا جہاد کیا کہ ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، صرف درختوں کے پتے تھے اور درختوں کی کیکر کی پھلیاں، حبلہ کہتے ہیں، کیکر کی پھلیاں تھیں، اور وہ ہم کھاتے تھے، کھاتے کھاتے حتیٰ تقرحت اشداقنا، ہمارے یہ جبڑے، یہ ہونٹ سارے پھٹ گئے، اور حتیٰ انا حدنا لیدو کما تدو شاۃ والبعیر، ہم چونکہ پتے کھاتے تھے، درختوں کے وہ پھلیاں کھاتے تھے، تو ہم میں سے ہر آدمی پیشاب ایسے کرتا تھا جس طرح بکریاں اور اونٹ مینگنیاں کرتے ہیں۔ یہ آپ نے اپنے بارے میں، تو اصبحت بنو اسد یعذروننی فی الدین، اب یہ بنو اسد والے مجھے دین میں تانا دیتے ہیں کہ مجھے نماز پڑھانی نہیں آتی، لقد خبت اذا وضل عملی، پھر ساتھ تو برباد ہو گیا، اس کے عمل سارے ذلیل ہو گیا، اس کا پھر بچا کیا کہ اتنا اسلام کا کام کرنے کے بعد اتنے عرصے میں مجھے نماز پڑھانی بھی نہ آئی۔ تو یہ باتیں ہم جب کرتے ہیں نا کہ ہم نے درس نظامی پڑھا ہوا ہے، ہم حدیث بیان کرتے ہیں، ہم قرآن بیان کرتے ہیں، تو بعض دفعہ یہ اپنی باتیں لوگوں کو بتانی پڑتی ہیں کہ ایک عالم کو اگر قرآن نہیں سمجھ آیا تو پھر بتاؤ کس کو آیا سمجھ؟ ایک عالم کو اگر حدیث پاک سمجھ نہیں آئی تو پھر بتاؤ کس کو آیا؟ ایک عالم کو اگر مسئلہ ناموس رسالت سمجھ نہیں آیا تو پھر کس کو آیا؟ ایک عالم کو مسئلہ ختم نبوت کے بارے میں اگر کوئی پریشانی ہے تو پھر بتاؤ کس کو یقین ہوگا کہ مسئلہ ختم نبوت کیا ہے؟ ایک عالم اگر ممبر پر بیٹھ کر حق بات نہیں کرتا تو آپ ان لوگوں سے توقع کرتے ہیں جن کو حق لفظ کا بھی نہیں پتا کہ حق ہوتا کیا ہے۔ یہ ساری باتیں آپ حضرات نے ممبروں پر بیٹھ کر یہ نہیں ہے کہ کوئی بندہ میری طرح گفتگو ہر بندے کو کرنی بھی نہیں چاہیے، نہ وہ کر سکتا ہے، اس کے لیے عمر باید کے یار آیت بکنار۔ ہاں جی، ہاں جی، اس کے لیے ایک لمبی عمر چاہیے، اس وقت پھر یار بغل میں آتا ہے۔ ہاں جی، سرمد غم عشق بلحوث را نہ دہن، سوزے دلے پروانہ مگس را نہ دہن، اس کے لیے ایک لمبی عمر چاہیے۔ اب ایک آدمی کل وہ درس نظامی میں داخلہ لیتا ہے، دوسرے دن میری ایک کلپ سن کر ممبر پر جا کر کہتا ہے یہ تو لوگوں نے اسے ممبر پر مارنا ہی ہے نا اس کو، اور کیا کریں گے اس کو؟ بعد میں ہاں میں صحیح بات آپ سے کر رہا ہوں، ہر جگہ ہر بات ہو نہیں سکتی، اور ہر بات ہر بندہ کر نہیں سکتا، اور ہر بات کرنے کے بعد پھر انجام اس کا ہر بندہ سنبھال بھی نہیں سکتا۔ ہاں جی، یہ اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا ہے۔ ہاں یہ ساری باتیں جب سجدے کی وہ قبر کے اندر وہ چومنے کی بات آئی نا تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ نہیں، خواص کا مسئلہ اور ہے، اس کے وقت پھر آپ نے یہ بات تفصیلی بیان فرمائی ہے کہ اب ایک آدمی دو میرے کلپ سننے کے بعد جو ایسے بازو چڑھا کر گئے کدھر گئے، میں ان کو آج چیلنج کر رہا ہوں، کل یہ میں یہ کر دیں گے، تو کہیں گے مولانا چھوڑو یہ کیا باتیں کرتے ہو، کیا کرتے ہو، خدا کا خوف کرو، کیا باتیں کرتے ہو۔ تو اس لیے میں بہت پریشان ہوتا ہوں کہ میرے لوگ جو ہے نا وہ نقل نہیں، بالکل ہی حضور نے نہیں فرمایا کہ ان بعض العلم جہلا، حضور نے فرمایا بعض علم جہالت ہوتے، ابو داؤد کی حدیث ہے، ان من القول عیالا، بعض باتیں بوجھ بن جاتی ہیں بندے کی۔ تو امام ابو داؤد نے آگے اس کی وضاحت کی کہ فَيَتَكَلَّفُ الْعَالِمُ مِمَا لَا يَعْلَمُ، کہ عالم بتکلف وہ گفتگو کرے جس کا اس کو علم ہی نہیں ہے، وہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھائی یہ بات میں کرنے لگا ہوں، تو اس کو اب خود بھی پتہ نہیں میں بات کیا کرنے لگا ہوں، تو بتکلف اس علم کا اظہار کرنا عالم کا کہ جس علم کو وہ جانتا ہی نہیں ہے۔ تو امام ابو داؤد کہتے ہیں کہ اس علم کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ بعض علم جہالت ہوتے، کہ بھائی اس کو پتہ ہی نہیں ہے، اس موضوع کا ہی اس کو نہیں پتہ، وہ موضوع ایسے ہی چھیڑ کر بیٹھ گیا کہ یہ چونکہ یہ ہوتا ہے تو چونکہ یہ ہوتا ہے تو چونکہ اس کو خود چوں کا پتہ نہیں۔ آپ کے پاس بالکل، آپ کے پاس قرآن و حدیث اتنا موجود ہے، مضبوط باتیں آپ کی موجود ہیں، مضبوط الحمد شریف سے لے کر والناس تک آیات موجود ہیں، سیاستہ کے آپ عالم ہیں، تو آپ قوم کے سامنے بالکل واضح بات کریں کہ بھائی یہ ہے رسول اللہ کا فرمان، یہ ہے صحابہ کی باتیں، یہ ہیں جناب ہم تابعین کی ہیں، یہ تبع تابعین کی ہیں، یہ ہمارے ائمہ نے بات فرمائی ہے، یہ ہمارے صوفیاء نے بات کی ہے، یہ مفسرین نے لکھا ہے، یہ محدثین نے لکھا ہے، اس حدیث کی تشریح میں یہ بات کی ہے، بس بات ختم ہے۔ اس کے اندر جب تک میں اپنی طرف سے کوئی
یہ بات نہ ملاؤں تو کیا لوگ ہماری بات نہیں مانیں گے؟ بلکہ لوگ جب آپ دیکھیں نا، ایک میں کہتا ہوں مولی خادم یہ بات کرتا ہے، تو ایک میں کہوں کہ جناب مولی خادم کی کیا حیثیت ہے، امام اعظم کا اس مسئلے میں یہ موقف ہے، تو کتنا وزن بن جائے گا اس میں مسئلے میں۔ اعلیٰ حضرت بریلوی یہ کہتے ہیں، داتا صاحب نے کشف المعجوب میں اس مسئلے کو اس طرح بیان کیا ہے، اور جناب اور ہمارے بزرگوں نے یہ بیان کیا، مجدد الفسانی نے مکتوبات شریف کے اندر یہ لکھا ہے، تو بات کا کتنا وزن بن جائے گا اور پورا ایک تسلسل بھی بن جائے گا۔ اس کے بعد پھر جب قوم کا ذہن امام اعظم تک چلا جائے گا نا، اس کے بعد اگر درمیان میں کوئی آپ کا اپنا جملہ بھی آ جائے گا تو قوم ابھی ادھر ہی موجود ہے، وہ آپ کی بات سمجھے گی بھی نہیں، اور وہ بھی آپ کی بات پر سبحان اللہ کہہ کے آگے نکل جائے۔ میرا یہ موقف ہمیشہ رہا ہے، اور اب آپ بڑے لوگ ہیں، میں نے پہلے بتا دیا، میں دل سے آپ کو بڑا مانتا ہوں، اور میں آپ کی ترجمانی کرتا ہوں ہر جگہ، اور بالکل میں علماء کی بہت بڑی ترجمانی کرتا ہوں۔ جہاں بھی کوئی بات عالم کے بارے میں کوئی کر دے نا، پھر وہ اپنی نسلوں کو بھی منع کر جاتا ہے کہ مجھے عالم کے بارے میں یہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ میں نے لیکن اپنے گھر میں تو اب تو آپ نے اپنے گھر میں ہم بیٹھے ہیں نا آپس میں، تو آپس کے اندر تو باتیں پھر ایسی ہو ہی جاتی ہیں، لیکن میں آپ کی ہمیشہ ترجمانی کی ہے۔ میں نے داڑھی کا سائز چھوٹا نہیں کرایا، دیکھ لیں ایسی ہے، ڈی چوک کے وقت بھی ایسے تھی، اور وہاں فیض آباد میں بھی ایسی تھی، پگڑی بھی یہی تھی۔ اب میں نے جیب میں شیشہ نہیں رکھا ہوا کہ پگڑی یہاں سے ٹیڑھی تو نہیں ہوگی۔ میں ڈی چوک سے پہلے بھی تارے میرے کا تیل لگاتا تھا، اور اب بھی میں نے تارے میرے کا تیل لگایا ہوا ہے۔ ان کا یہ تارے میرے کا تیل میں لگاتا ہوں۔ میں نے آج تک نہیں نام ہی میں نے کریم دیکھی نہیں ہے، کریم ہوتی کیا ہے واللہ نہیں دیکھی، کریم کیا ہوتی ہے، پاؤڈر کیا ہوتا ہے، صرف میں تارے میرے کا تیل لگاتا ہوں۔ لوگ تو سمجھتے ہوں گے نا بھائی وہ تیار وہ کیا کہتے ہیں تیار ہونے کے لیے، لڑکے مجھے میں پگڑی باندھتا ہوں پھر کہتے ہیں جی استاد جی تھوڑا سا یہاں سے کر لے، میں نے کہا لو ہو گیا، کہنے لگا ہو گیا چلیے جی۔ شیشے رکھ کے تو پھر میں نے وہ موچنا لے کر یہ بال ادھر سے نکلا ہوا ہے، پھر ایسے کبھی بھی نہیں کیا۔ بٹ ٹھیک ہے، مومن کی شام، مومن یہ تو عورتوں کے کام ہے نا، لپ سٹک لگائی تھی پھر وہ اپنے کپڑوں کو ایسے ایسے، جناب یہ تو عورتوں کے کام ہے، مرد تو مجاہد پیدا ہوا ہے۔ تارے میرے کا تیل عام بندے کو لگا دیا جائے تو ساری رات اس کو نیند نہیں آئے گی، وہ تڑپتا۔ میں آنکھوں پر بھی لگاتا ہوں، مجھے کچھ نہیں کہتا، کیونکہ میں روزانہ جو لگاتا ہوں۔ ہاں وہ جلد خراب کر دیتا ہے، ہاں لیکن میں لگاتا ہوں، اس پر بھی منہ پر بھی لگاتا ہوں، سبحان اللہ۔ لیکن منہ پر لگانے کے بعد جب درود شریف پڑھ لیا جائے تو وہ جلد کیسے خراب ہوگی؟ تو کچھ نہیں، میں آپ کو یہ صحیح بتا رہا ہوں یہ باتیں بالکل۔ میرے کمرے میں بھی کوئی ایسا سامان نہیں پڑا ہوا، بس میں نے گاؤں وہ لاہور سے تیل یہاں اس کمرے میں لے آ کر رکھا ہوا ہے، تو میں جب گھر سے چلنے لگا تو کہا وہ تیل لے جائیں، میں نے کہا نہیں وہاں پڑا ہوا ہے کمرے میں، تو بس ایک تیل میں لاتا ہوں، کپڑے ساتھ لاتا ہوں، کوئی لپ سٹپ کا سامان نہیں ہے۔ شیشہ میں نے سویرے لڑکے سے پوچھا، وہ ایک ایسا شیشہ لایا جس میں بندہ دو نظر آ رہے تھے، میں نے کہا یار اس کو رہنے دو، یہ کیا تم شیشہ لائے ہو؟ تو اس کے بعد آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آپ نائبین ہیں، وَيَسُوقُ أَصْحَابَهُ۔ کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے، امام حسن فرماتے ہیں کہ میرے نانا جان کبھی کبھی ایسے بھی فرماتے ہیں کہ سارے صحابہ کو کہتے تم آگے چلو میں پیچھے آ رہا ہوں تمہارے۔ یہ بھی کبھی کبھی رسول اللہ فرماتے ہیں اپنے صحابہ کو۔ اور اس کے اندر محدثین نے لکھا کہ وہ جب جنگ میں حضور تشریف لے جاتے اور صحابہ کے گھوڑے آگے ہوتے، جنگی ساز و سامان آگے ہوتا، تو جو صحابی زیادہ مستعد ہوتے نا اور ان کا ولولہ جذبہ جہاد کے لیے وہ ایسے ایسے، تو حضور ان کے لیے دعا کر دیتے، یا اللہ اس میں اور جذبہ پیدا فرما،
اور جن کا جانور کمزور ہوتا یا ان صحابی کا جسم کمزور ہوتا یا ان کے اندر کوئی کمی ہوتی تو پھر حضور ان کے لیے ہاتھ اٹھاتے، یا اللہ اس کو بھی مضبوط کر دے، اس لیے بات حضور ان کو آگے کر دیتے تاکہ حضور ان کو دعائیں دیں۔ تو یہ ہمارا بھی کام ہے کہ بھائی سدا آگے نہیں چلنا چاہیے، کبھی کبھی اپنے ساتھیوں کو آگے کر دیا جائے کہ آپ آگے چلیں، میں آ رہا ہوں پیچھے، آپ کیا